लोग एनेबलर्स को क्यों चूज करें? वालिदैन को इस काबिल बनाएंगे कि जो बच्चा हमारे पास 5-6 घंटे में सीख के जाता है, घर में भी दिन और रात जो बच्चे का टाइम उनके पास है उसमें वो बच्चे को बड़ी अच्छी तरह से वही चीज प्रैक्टिस कराएं। कि जब मैं कॉरिडोर से अंदर आया तो मैंने स्कूल की बिल्डिंग को देखा और इसके जो महल वकू था उसकी हैसियत से मैं समझता हूँ कि एक तालीमी इंस्टीट्यूशन का जो एक ख़ास किस्म का खासा होता है उसके एन ऊपर आपका जो है वो स्टैंडर्ड उतरता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान। आप देख रहे हैं आई लव जेहलम सिटी। जेहलम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब जेहलम तालीम के मैदान में और कदम आगे बढ़ने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनेबलर स्कूल्स के असरिया कैंपस में, जहां पर बच्चों को रस्मी तालीम के साथ साथ तालीम व तरबिया और स्किल्स भी सिखाया जाता है। जिस तरह का दौर चल रहा है उस दौर में हमें इस तरह के स्कूल्स की बेहद ज़रूरत है और अब ये स्कूल जेहलम में मौजूद है। तो मैं आप लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन देता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ पर क्या इवेंट चल रहा है, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए हैं और उनके रिव्यूज़ क्या है स्कूल के हवाले से। तो आप लोगों ने वीडियो में हमारे साथ रहना है। मज़ीद आइए आगे वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छा, जिस वक्त हमारे साथ चौधरी नजीब साहब मौजूद हैं जो कि जेहलम की जानी मानी शख्सियत हैं और इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर आकर इनकी फीलिंग्स क्या है, जेहलम के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है और इनके जो रिव्यूज़ हैं वो क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो स्कूल की इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ कि इतने आम इवेंट पे उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके स्कूल की ओपनिंग कर सकूँ। मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं ये बला झिझक ये बात कहूँगा कि जब मैं कॉरिडोर से अंदर आया तो मैंने स्कूल की बिल्डिंग को देखा और इसके जो महल वकू था उसकी हैसियत से मैं समझता हूँ कि एक तालीमी इंस्टीट्यूशन का जो एक ख़ास किस्म का खासा होता है उसके एन ऊपर आपका जो है वो स्टैंडर्ड उतरता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल ऑफ एनेबलर्स क्या है और इस इदारे के अंदर स्कूल ऑफ एनेबलर्स को जगह देने का हमारा मकसद क्या है, ये वो सवालात हैं जो आप सबके जहनों में हैं। आज मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहूँगी और आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा मकसद क्या था स्कूल ऑफ एनेबलर्स शुरू करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है और जो चीज़ हम 3 साल की उम्र से अपने बच्चों को देते चले आ रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ तक हम पहुंच जाते हैं और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख के कि जहां पर भाई बहन की कोई पहचान नहीं रही, तो हम लोग इस आला एजुकेशनल इदारे में अपने बच्चों को भेजने के लिए घबराते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये ख्याल है कि इस अर्ली एज में हम बच्चे को इस काबिल बना दें कि वो आइंदा आने वाले इश्यूज़ को फेस कर सके। दरअसल हमारी बदनसीबी है कि हम लोग अर्ली एज में अपने बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ नहीं करा पाते। हमारा इरादा यह है, हमारा मकसद यह है कि अर्ली एज में बच्चे को अल्लाह ताला की हस्ती का पता चले, उसको इस बात का पता चले कि मैंने किसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कौन से तरीके के मुताबिक, कौन से उसवा के मुताबिक हमने खुद की ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसके लिए हम स्कूल ऑफ एनेबलर्स शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर तरबिया विद प्रैक्टिस, यानी बाकी इदारों में आप देखें कि तरबिया का तो स्लोगन है लेकिन तरबिया पर प्रैक्टिस नहीं है। जिस तरह आप देखें कि हम कह देते हैं बच्चे को कि आप झूठ नहीं बोलो, लेकिन जब पेरेंट्स झूठ नहीं बोलेंगे और उस्ताद झूठ नहीं बोलेगा तो लाजमी बात है कि बच्चा और स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा। तो इस चीज़ को हम तरबिया को प्रैक्टिस में ला रहे हैं और फिर इसके बाद तरबिया के साथ साथ हम कुरान पाक के हिफ्ज़ की तरफ आ रहे हैं कि बच्चे को कुरान पाक अर्ली एज में याद करा दिया जाए। क्योंकि जब मेरा एक अपना तजुर्बा है कि जब कुरान पाक बच्चों के सीने में महफूज हो जाता है तो उसके लिए कोई भी किताब याद करना मुश्किल नहीं रहता और जो भी वो याद करता है उसके सीने में ज़ब्त हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि हमारा फोकस सिर्फ बच्चे की तरबियत पर नहीं है, बल्कि हम वालिदैन की तरबियत भी एट अ टाइम कर रहे हैं। मंथली
والدین کی تربیت کے لیے یہاں پر اسکول آف انیبلرز میں سیشن ہوا کریں گے، جہاں پر ہم بچوں کو انشاءاللہ اس قابل والدین کو اس قابل بنائیں گے کہ جو بچہ ہمارے پاس 5-6 گھنٹے میں سیکھ کے جاتا ہے، گھر میں بھی دن اور رات جو بچے کا ٹائم ان کے پاس ہے اس میں وہ بچے کو بڑی اچھی طرح سے وہی چیز پریکٹس کرائیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس بڑے بڑے اسکول بیگز ہیں اور وہ سانسیں پھول رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں اور آ کے پھر اپنی کاپیز بکس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر ٹیوشن بالکل بند ہے۔ ہم وہ چیز جو آپ اپنے بچوں کو ٹیوشنز میں پڑھوا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ وہ چیز یہاں پر ان کو سکھا کے بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کی نالج میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو گھر میں کسی قاری کی تلاش کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قاری صاحبان آتے ہیں 10-15 منٹ میں جو اپنے بچے کو دے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انف نہیں ہے، اور سب لوگ اس بات پر ایگری کریں گے کہ قاری صاحب بھی اتنے ٹائم میں وہ چیز نہیں پڑھا سکتے۔ وہ چیز ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کو سعودی قاریوں کی طرح قرآن کریم پڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کا بچہ بہت خوبصورت قرآن پاک پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے سسٹم میں ہے وہ یہ ہے کہ بچہ میٹرک یا او لیولز کرنے کے بعد اس کے پاس ایسی ڈیجیٹل ٹیکنیکل سکلز آ جائیں کہ وہ اگلا دور جو اس کے بعد 20-25 سال کے بعد آنے والا ہے اس کو فیس کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں آج کل سکلز پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اسکول آف انیبلرز کوشش کرے گا کہ شروع یعنی 3 سال کے بچے سے لے کر میٹرک تک آپ کے بچوں کو آہستہ آہستہ وہ سکلز دی جائیں تاکہ وہ بچہ میٹرک کے بعد او لیولز کے بعد اپنی اگلی ایجوکیشن کے لیے اپنے اخراجات خود پورے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اچھا، جس وقت ہمارے ساتھ پرنسپل انیبلرز میڈم سارہ طارق موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ میرا پہلا سوال ہے ان سے یہ ہے کہ لوگ انیبلرز کو کیوں چوز کریں؟ اچھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری برانڈز ہیں اس وقت جیلم کے اندر موجود ہیں اور ڈفرینٹ کریکولمز وہ دے رہی ہیں اور کیمبرج بھی دے رہی ہیں، میٹرک سسٹمز بھی سب کچھ دے رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے ان سب سکولز میں وہ ہے کہ بچوں کی جو گرومنگ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بیہیویئر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر ایک اسپیکٹ جو رسپیکٹ کا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ ٹیچرس کی طرف نہ پیرنٹس کی طرف، اور الٹیمیٹلی دے ہیو دا ڈگریز، دے ہیو دا گریڈز، دے ہیو ایوری تھنگ، لیکن ان کو بات کرنے کا نہیں پتہ، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رسپیکٹ ایلڈرز، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کسی ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں ان کا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، اپنی اوپینین کو وائس کیسے کرنا ہے۔ تو انیبلرز کا ایک اسپیسیفک پروگرام ہے جس کو یہ تعلیم و تربیہ پروگرام کہتے ہیں۔ اس میں پریکٹیکلی بچوں کو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کے تھرو اور پیرنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، یعنی وین آئی سے کہ پیرنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے دیٹ مینس کہ ہم پیرنٹس کو بھی اس بارے میں ٹریننگ دیں گے، اور ٹریننگ دینے کے بعد پیرنٹس کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے، تاکہ یہ جو ایک ایسپیکٹ کافی عرصے سے ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اگنور ہو رہا ہے اس کو انسٹل کر کے ہم بیٹر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور مجھے بتائیے گا ایک اور سوال ہے کہ کیا انیبلرز کا جو فری پروسیس ہے وہ بہت ہائی ہے؟ مطلب ایک مڈل کلاس بندہ جو ہے افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بالکل، ایک مڈل کلاس آپ کا جو بندہ ہے وہ ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے، اٹس ایون لیس دین ہاف آف واٹ ادر اسکولز آر چارجنگ، اور اس میں سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ود لیس دین ہاف آف دا فی دیٹ وی آر چارجنگ اس میں سب وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جو بڑے آپ کی برانڈ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سٹی کے اندر جو بزنس مین ہمارے بھائی ادھر کام کر رہے ہیں سٹی کے اندر، اور ان کے گھر بھی ادھر سٹی کے اندر ہیں، تو ان کو بہت دور جانا پڑتا ہے سٹی سے۔ اگر آپ اس کو کلومیٹر میں دیکھیں تو تقریباً 10 کلومیٹرز مطلب کہ کم سے کم جو ہے نا وہ 10 کلومیٹرز آپ کو سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور آنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور آپ شاپس چھوڑ کے ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں، یہ کافی سارا ٹائم لگ رہا تھا اس چیز کے اندر۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سٹی کے اندر ایک اچھی ایجوکیشن دی جائے اور اچھی فیسلٹیز دی جائیں، اور اگر آپ سٹی سے باہر والے اسکولوں کی بات کریں یا جی ٹی روڈ پہ اسکولز کی بات کریں تو ان کی فیسز کافی ہائی ہیں جو عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اسکول آف انیبلرز میں ہم نے کافی
کم فیسز رکھی ہیں ان اسکولوں کی نسبت, اور فیسلٹیز اگر آپ کمپیریزن کریں فیسلٹیز کا, تو اسمارٹ بورڈ ہمارے پاس موجود ہے, کانفرنس ہال موجود ہے ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں. اگر آپ جہلم سٹی کے اسکولز کی بات کریں تو اسکولز بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنائے گئے ہیں, اور انوائرمنٹ کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ آ کے دیکھیں تو گراؤنڈ موجود ہے, اور کافی کھلا اور فضا, اچھی فضا والا ماحول ہے ایک. اچھا, جس وقت ہمارے ساتھ میڈم فرزانہ علی موجود ہیں جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں انیبلر اسکولز کی, ان سے جانتے ہیں, وہی میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیں لوگ انیبلرز کو کیوں چوز کریں. اچھا, جیسے ابھی ریسنٹلی ہم اندر ایک سیشن میں تھے جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بولا کہ اسکول آف انیبلرز بیسیکلی از اے کمپیٹیٹر آف نیش اسکولز, لیکن ہم ڈفرینٹ کیسے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے میجر وہ تربیت ہے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں تربیت سے, دین ماڈرن نالج اینڈ دین اسکلس. ہم جس بچے کو 21st سینچری کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آج کل کے جو بچے پروڈیوس کریں گے, وہاں نہ صرف ہم بچے کی ٹریننگ کریں گے بلکہ ہم پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کریں اینڈ اسٹاف کی بھی. سو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, اور ان ادر ورڈز میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا مشن ہے جو سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے اسٹارٹ ہوا ہے, اینڈ آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو بی پارٹ آف دیٹ, تاکہ یہ مشن لارجر اسکیل پہ چلے, اور کل کو جو بھی سٹیزنس پروڈیوس ہم کریں وہ رسپانسیبل ہوں, اور وہ اپنے کنٹری کا اور ہمارا نام روشن کر سکیں. اچھا, مجھے بتائیے گا پھر اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ باقی جو اسکولز ہیں ان میں تربیت پہ جو ہے اس طرح سے فوکس نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, ایسا میں نے بالکل نہیں بولا. ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر بیسٹ, اوکے, بٹ تربیت از اے ویری سینسٹیو ایشو. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تربیت کچھ چیزیں صرف پڑھا دینا سفیشینٹ نہیں ہوتا, آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. لائک اف یو آر سیئنگ, ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری سافٹ ٹو ادرس, لیکن آن دا سیم ٹائم آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں دے آر ویری ہارش ٹو ایون دیئر میڈس, اینڈ دا ٹیچر از ویری اسٹرکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. سو کیا بچہ وہ کام کرے گا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں, یا وہ کام کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے. So we have to be role models and we have to produce role models. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی اسکولز میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, یہاں پر آپ پیرنٹس کو بھی تربیت دیں گے؟ ہم پریکٹس کریں, واٹ ایور وی آر سیئنگ ہم اس کو پریکٹس کریں, ٹھیک ہے. سو جیسے آپ کا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے ایسے آپ کا بچہ تربیت کو پڑھ رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کر رہا ہے. ہمارا جو کریکلم ہے دیٹ از انٹیگریٹڈ کریکلم. آپ کا انگلش کا لیسن بھی تربیت پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. سملرلی یور سائنس از انٹیگریٹڈ ٹو. So this is a whole, this is a holistic curriculum that we are providing to our students. اچھا جی, امید ہے کہ آپ لوگوں کو جتنی انفارمیشن ملی ہے انیبلر اسکولز میں وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ یہ جہلم کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, تو آپ لوگ بھی ضرور تشریف لائیے گا. ایڈمیشنز ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے, لیکن ایک دفعہ یہاں پر آ کر اسریہ کیمپس میں آپ لوگوں نے وزٹ ضرور کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بان, اللہ حافظ.